محترم سامعین، مساہمین کی تلاوتوں کے بعد اب میں آسمان علم و فضل کے نیر تاباں، ہزاروں تشنگان علم فن کے بے مثال رہبر و رہنما، متعدد اسلامی جامعات کے مخلص سرپرست اور ہماری محبوب انجمن لجنت القراء، نیز مدرسہ خدیجۃ الکبریٰ للبنات اور جامعہ فرقانیہ سبیل السلام کرنپور جیسے عظیم دینی اداروں کے بانی محترم، بے پناہ محبوبیت اور غیر معمولی مقبولیت کے حامل استاذنا المرحوم و شیخنا المغفور حضرت مولانا قاری و مقری احمد اللہ صاحب قاسمی نور اللہ مرقدہ کی حیات طیبہ اور آپ کی مقبول خدمات کو پیش کرنے کے لیے التماس کروں گا معروف قلمکار اور جامعہ ہازہ کے نہایت مخلص، فعال اور افراد ساز استاد جناب مولانا مفتی معاذ صاحب بمبئی زید فیضہ سے کہ تشریف لائیں اور شیخ القراء رحمہ اللہ کی حیات مبارکہ اور آپ کی لاسانی و لافانی خدمات کو مختصر اور جامع انداز میں شرکاء اجلاس کے حضور پیش فرمائیں۔ مفتی معاذ صاحب۔ محترم شرکاء اجلاس، آپ کے علم میں یہ بات لانا ضروری ہے کہ یہ مقالہ آج کے ہمارے مکرم مہمان حضرت مولانا قاری و مقری محمد صدیق صاحب مدظلہم العالی کے ایما پر پیش کیا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انوکھی وضع ہے سارے زمانے سے نرالے ہیں، انوکھی وضع ہے سارے زمانے سے نرالے ہیں، یہ عاشق کون سی بستی کے یا رب رہنے والے ہیں، علاج درد میں بھی درد کی لذت پہ مرتے ہیں، علاج درد میں بھی درد کی لذت پہ مرتے ہیں، جو تھے چھالوں میں کانٹے نو کے سوزن سے نکالے ہیں، نہ پوچھو اس سے لذت خانما برباد رہنے کی، نشے من سینکڑوں میں نے بنا کر پھونک ڈالے ہیں، رلاتی ہیں تجھے راتوں میں خاموشی ستاروں کی، رلاتی ہیں تجھے راتوں میں خاموشی ستاروں کی، نرالا عشق ہے تیرا نرالے تیرے نالے ہیں۔ تقریباً 80 سال پہلے کی بات ہے، 12 ربیع الاخر سن ہجری 1263 مطابق 5 اپریل 1944 میں بروز بدھ ضلع بھاگلپور کے ایک گمنام گاؤں کرنپور کے ایک شریف و دیندار گھرانے میں ایک بچے نے آنکھیں کھولی اور دست قضا و قدر نے کرنپور کے اس معصوم بچے سے پورے عالم میں تجوید و قرات کی کرنیں بکھیرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ابتدائی دینی تعلیم اور تکمیل حفظ کے بعد مرکز علم و فن دارالعلوم دیوبند اور مدرسہ شاہی مراد آباد سے درس نظامی مکمل کیا۔ زمانہ حفظ ہی سے ترتیل کی مشق شروع کرنے والے اس بچے نے تکمیل حفظ کے بعد تجوید کے خصوصی استاد کو بروایت حفظ پورا قرآن سنایا۔ دارالعلوم گیا تو درس نظامی کی کتب پڑھنے کے ساتھ یومیہ 3 گھنٹے تجوید کے لیے فارغ کیے۔ ہدایہ تک پڑھنے کے بعد صرف تجوید و قرات کے چشمہ صافی سے مزید سیراب ہونے کے لیے مدرسہ شاہی مراد آباد کے استاد الفن حضرت قاری محمد کامل صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حصول فن میں طالب علم کی محنت و مشقت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ قیام مراد آباد کے زمانے میں روزانہ رات 12 بجے کے بعد مسجد کے دروازے بند کر کے دیر تک محراب میں ترتیل کی مشق کرتا اور حدر سنانے سے قبل ہر رکوع کم از کم 15-20 مرتبہ پڑھتا۔ درس نظامی کا آخری سال نصف گزر چکا تھا کہ ازہر ہند ثالث دارالعلوم ثانی جامعہ ڈابھیل سے پروانہ تقرر آ گیا۔ بچہ اب بچہ نہیں رہا تھا، نوجوان ہو چکا تھا۔ استاد کا اشارہ ہوتے ہی بہار کی دور افتادہ سرزمین سے سفر کر کے یہ نوجوان جامعہ کی فضا میں قدم رکھتا ہے۔ عزم و ہمت کا پیکر، اخلاص و للہیت کا پتلا، غیور و خوددار، تن کا اجلا من کا پکا اور ارادے کا سچا یہ نوجوان چمن کی ویرانی پر نظر ڈالتا ہے، تجوید سے طلبہ کی بے رخی اور بے رغبتی دیکھتا ہے، حالات کی سنگینی کا اندازہ لگاتا ہے۔ نوجوان کے دل میں حوصلوں اور امنگوں کا بے پناہ سمندر موجزن ہے، دل میں فن کی آبیاری اور مشاطگی کی آگ جل رہی ہے۔
اس نے اس چمن کے لیل و نہار اور شب و روز کو بدلنے کا فیصلہ کیا، اس کے ذرے ذرے کو اپنا درد اور اپنا ہنر سکھانے کا عزم کیا، راہ عمل متعین کی اور چل پڑا۔ گجراتی طلبہ کی ثقالت و کراہت سے بھرپور زبان اور ان کے عجیب و غریب تلفظ کو عربی کے نفیس و نازک سانچے میں ڈھالنا کوہ بے ستون کاٹ کر جوئے شیر بہانے سے زیادہ دشوار تھا، لیکن یہ نوجوان بھی تو عزم و ہمت کا پہاڑ تھا، کوہ کنی میں فرہاد کا استاد تھا۔ اس نے اپنی بساط بچھائی اور کام شروع کر دیا۔ تجوید سے ناواقف اور قراءت سے ناآشنا طلبہ کو کبھی پیار و دلار سے تو کبھی قمچیوں کی مار و غضب کی پکار سے قراءت آشنا کیا۔ مرغ سحر اپنی آنکھیں کھول کر اہل جہاں کو بیدار و ہوشیار کرے، اس سے پہلے یہ نوجوان بستر سے اٹھ کھڑا ہوتا، پہلے اپنے رب سے لو لگاتا، پھر اپنے مشن کی تکمیل میں لگ جاتا، طلبہ کو ترتیل و تدویر کی مشق کرواتا، قرآن سنتا اور سناتا۔ مجال ہے کہ زندگی کا کوئی لمحہ مشق سننے سنانے اور کتاب پڑھنے پڑھانے سے خالی گزرتا ہو۔ دیکھنے والی آنکھوں نے دیکھا اور خوب دیکھا کہ درسگاہ سے مسجد تک 2 منٹ کا فاصلہ بھی اس شان سے طے ہوتا کہ آگے آگے باروب نوجوان اور پیچھے پیچھے قرآن سناتا ہوا مسکین طالب علم۔ صبح کی چہل قدمی بھی اسی عاشقانہ شان سے ہوتی۔ شاگردان باوفا بھی چہل قدمی کے دوران استاذ باصفا کی دائیں جانب رہنا پسند کرتے، کیونکہ مشہور تھا کہ بائیں ہاتھ میں قوت زیادہ ہے۔ دن بھر یہ مبارک مشغلہ جاری رہتا۔ طلبہ کی مختلف جماعتیں یکے بعد دیگرے آتی اور اپنے اپنے ظرف کے مطابق متاع علم سمیٹ کر لوٹ جاتی، حتیٰ کہ دن غروب ہو جاتا، رات اپنی سیاہ چادریں پھیلا دیتی اور رفتہ رفتہ کائنات کا ذرہ ذرہ راحت و آرام میں ڈوب جاتا۔ جب قدرتی روشنیوں کے ساتھ مصنوعی قمقمے اور عارضی چراغ گل کر دیے جاتے، تب رات کے تقریباً 11 بجے یہ نوجوان ہاتھ میں لالٹین اور سینے میں عشق قرآن لیے نمودار ہوتا اور پھر قرأت صباح پڑھانے کا سلسلہ شروع ہوتا۔ 12:30 1 بجے تک جب آنکھیں نیند سے مخمور اور جسم تھکن سے چور ہو جاتا، تب یہ نوجوان گھر پہنچ کر کھانا کھا کر سونے کی فکر کرتا۔ پڑوس میں رہنے والے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید، جامعہ ہزا کے شیخ الحدیث حضرت مولانا ایوب صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھار فرماتے کہ بھائی، آپ کی نیند تب شروع ہوتی ہے جب ہم اپنی نیند ختم کرنے کے قریب ہو چکے ہوتے ہیں۔ جوانی کے چڑھتے خون میں تو چل جائے گا، مگر بڑھاپے میں کیا کرو گے؟ جوان لجاجت سے عرض کرتا کہ حضرت دعا کر دیجئے، جس اللہ نے جوانی میں توفیق و طاعت دی ہے وہ بڑھاپے میں بھی دے گا۔ مکتب عشق کے انداز نرالے ہوتے ہیں، عاشق کو چھٹی نہیں ملتی۔ قرآن کے اس عاشق کا بھی یہی حال تھا۔ رسمی تعطیلات میں اپنے وطن بہار جاتا، وہاں بھی اپنے عزم و عشق سے تجوید کی بہار لے آتا۔ کیا کوئی تصور کر سکتا ہے کہ یہ قلندر عید کے دن بھی مشق کرتا اور کرواتا اور تلاوت سنتا سناتا تھا؟ دوستو، زمانہ یوں ہی امام تسلیم نہیں کرتا ہے، اس کے لیے پہلے اپنا خون جگر نچوڑ کر رکھ دینا پڑتا ہے۔ جوان کا یہ معمول دن 2 دن، ہفتہ 2 ہفتہ، مہینہ 2 مہینہ نہیں رہا، بلکہ سال ہا سال جاری رہا۔ نہ تو رات کی تاریکی اس کی راہ روک سکی، نہ ہی صبح کی دل آویزی اسے غافل و مدہوش کر سکی۔ سردی کے جھکڑ بھی چلے اور گرمی کے بگولے بھی اٹھے، موسم باراں نے بھی اپنے تیور دکھائے اور باد سموم نے بھی اپنا زور صرف کیا۔ قبض ہو یا بست، خوشی ہو یا غم، تنگ دستی ہو یا خوشحالی، بیماری ہو یا صحت، یاس ہو یا آس، شب کی تاریکی ہو یا دن کا اجالا، ہر وقت، ہر حال اور ہر موسم میں یہ جوان مصائب و آلام سے لڑتا بھیڑتا اپنے مشن کی تکمیل میں لگا رہا۔ اس جہد مسلسل اور عمل پیہم کے نتائج بھی نمودار ہونے لگے۔ مصر کی خالص قرآنی فضا میں پلنے بڑھنے اور پڑھنے والے شیخ الازہر بھی اب بغل گیر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ گجراتی طلبہ کی زبان پر بھی عربی تلفظ انتہائی خوبصورتی کے ساتھ بآسانی ادا ہونے لگا۔ جامعہ کے در و بام قرآن کریم کی عمدہ اور پرسوز تلاوت سے محظوظ ہونے لگے۔ جوان ساقی آگے بڑھا اور اپنے میخانے میں مینوشی و بادہ شامی کا ایک نیا دور چلایا۔ منظم قرأت صباح کی داغ بیل ڈالی۔ فراخ دل انتظامیہ نے باقاعدہ قرأت صباح کے لیے وقت اور گھنٹہ فارغ کیا۔ فن شریف کے لیے
فن شریف کے فروغ کے لیے بجٹ مختص ہوا، جوان کے حوصلے اور بڑھے، جوش و ولولے کو مہمیز لگائی، امنگوں اور آرزوؤں کو پروان چڑھایا۔ دیکھتے ہی دیکھتے مشق و تمرین کا ماحول بننے لگا۔ ہفتہ واری انجمنوں، ماہانہ مجلسوں اور سالانہ مسابقوں کا سلسلہ چل پڑا۔ وقت سحر ہوتے ہی عاشقان قرآن کا گروہ بیدار ہو جاتا اور ان کی خوش الحان آواز سے جامعہ کے در و دیوار جھوم اٹھتے، گل بوٹے بیدار ہوتے اور شبنم سے وضو کر کے حمد و ثنا اور طاعت و عبادت میں غرقاب ہو جاتے۔ اب حال یہ ہو گیا کہ وہی تعلیم الدین جہاں ایک طالب علم شاطبیہ کی تلاش میں کتب خانے کا چکر کاٹ رہا تھا تو اس کے محتمم کی آنکھیں اشکبار ہو گئی اور بڑے پیار سے اس کے سر پر دست شفقت پھیر کر کہا کہ میرا بیٹا بھی اب شاطبیہ پڑھے گا۔ اسی تعلیم الدین میں ایسا انقلاب آیا کہ اسناد قرات کے وہ روات جن کے اسماء گرامی مطولات کے بوسیدہ اوراق میں گم ہو چلے تھے وہ طلبہ کی زبان پر گردش کرنے لگے۔ عالم عرب کے شہرۂ آفاق عالم شیخ عائض القرنی حفظہ اللہ ان ناموں کو سن کر رو پڑے کہ سلام ہو تم پر اے دور افتادہ ہندیوں، تم نے اب تک ان ناموں کو اپنے سینے سے لگائے رکھا ہے۔ قرات سبا کو تقلید پر محمول کرنے والے اب ہر ادا پر جھومنے لگے۔ الغرض نور پھیلنے لگا، چراغ سے چراغ جلنے لگے، ملک و بیرون ملک دیوانے پھیل گئے۔ کوئی بر اعظم ایسا نہ رہا جہاں اس میخانے کے ساقی نہ پہنچے ہو۔ مسندیں سنبھلنے لگی، مصلے سجنے لگے۔ خانپور کا پیر مغاں دینی اسفار کے دوران بیرون ملک کی کسی مسجد میں پہنچتا تو فاتحہ سن کر ہی سمجھ جاتا کہ امام اسی جوان کا شاگرد ہے۔ گویا جوان اب صرف جوان نہیں رہا تھا بلکہ برانڈ ہو چکا تھا، بن چکا تھا، بنا چکا تھا۔ اب چاہتا تھا کہ میرے بنائے ہوئے بھی اوروں کو بنائیں۔ سو اس کے لیے جہاں گجرات کی مردم خیز سرزمین پر جامعۃ القراءات کا فلیتا سجایا تو وہی تہذیب و تمدن کی چکا چون سے دور اپنے وطن بہار شریف میں جامعہ سبیل السلام کرنپور قائم کیا۔ جوان نے نظریں بھی ایسی عقابی پائی تھی کہ ڈابھیل کے ایک گوشے میں بیٹھ کر اپنے سب شاگردوں پر نظر رکھتا تھا، کام کرنے والوں پر بھی اور نہ کرنے والوں پر بھی، کرنے والوں پر جان چھڑکتا اور نہ کرنے والوں کے لیے لوہا گرم ہونے کا انتظار کرتا۔ جو ہی لوہا گرم ہوتا خاموشی سے ہتھوڑا پڑ جاتا اور یوں نہ چلنے والا بھی دوڑنے لگتا۔ مختلف میخانوں کی بنیاد ڈال دینے اور اپنے بادہ آشاموں کو علم و فن کے جام لٹھا دینے کی تربیت دے چکنے کے بعد بھی استاذوں کا یہ استاد، ساقیوں کا یہ ساقی رکا نہیں بلکہ آگے ہی بڑھتا رہا۔ کبھی مدارس سے گجرات کے دورے کرتا تو کبھی مہاراشٹر کی خاک چھانتا۔ دارالعلوم دیوبند سے اشاعت العلوم اکل کوا تک مدارس کی ایک لمبی فہرست ہے جہاں یہ قلندر دیوانہ بن کر بھاگتا رہا، تھکتا اور تھکاتا رہا، جاگتا اور جگاتا رہا، اتنا جگایا کہ صنف نازک بھی بیدار ہو گئی۔ اب ایک اور نیا اور انوکھا کام شروع کیا۔ کہنے والوں نے دبے لفظوں میں کہا کہ نہیں ہو پائے گا، نکتہ چینوں نے انگلیاں اٹھائی، حرف گیروں نے زبانیں کھولی، مگر یہ ذرہ نہ تھا کہ اڑ جاتا، ٹمٹماتا چراغ نہ تھا کہ بجھ جاتا، شعلہ جوالہ تھا جس نے طبقہ نسواں کے جذبات پگھلا کر موم کی طرح فحش گانوں سے قرآنی نغموں کی طرف پھیر دیے۔ سپنے بدل گئے، ارادے قوی ہو گئے۔ جانثار خدام و عقیدت مند شاگردان کی مستورات سے شروع ہونے والا یہ ذری سلسلہ پھیلنے لگا۔ نادان مدرسے کو گھر بناتے ہیں مگر اس دیوانے نے گھر کو مدرسہ بنا ڈالا۔ تابڑ توڑ محنتوں اور شب و روز کی مشقتوں اور پیہم کلفتوں نے ایسا انقلاب برپا کر دیا کہ 10 عورتیں اور 20 لڑکیاں تیار ہو کر محاذ سنبھالنے لگی۔ کہیے کہ ڈابھیل نہیں رہا، پانی پت بن گیا۔ کام ابھی پورا نہیں ہوا تھا۔ جوان کا منصب روایتی استاد اور رسمی قاری کا نہ تھا، وہ تو فن کا مجدد تھا۔ فن کی مٹی ہوئی قدروں کو زندہ کرنا اس کا مشن ٹھہرا۔ چنانچہ قلم پکڑا، اوراق بچھائے، اپنے عمیق مطالعے اور طویل تجربے کو بروئے کار لا کر فن کے جواہر پارے تیار کیے اور کتابوں کی شکل میں قدردانوں کے حضور پیش کر دیے۔
اس جود مسلسل اور عمل پہ ہم نے نہ جانے کب جوان کو بوڑھا کر دیا، پتہ نہیں اس تگ و دو میں اس کی خوبصورت سیاہ زلفیں کب سفید ہو گئی، اور شاگردان خاص نے دیکھا کہ اس جاں شکن بھاگ دوڑ سے اس کے قوی خواب کمزور ہو گئے، مگر قرآن کا عشق مان نہیں پڑا تھا، تجوید کا جنون اب بھی جوان تھا، فن کی پیچیدہ گتھیاں اب بھی اسے چین نہ لینے دیتی، تشنگان قرآن کا ہجوم دیکھ کر وہ بھول جاتا کہ غالب اب جوان نہیں رہا، سامنے مردوں کا مجمع ہو یا عورتوں کی جماعت، چنیدہ خواص ہو یا بکھری ہوئی عوام، وہ اپنی مصروفیات، اپنے آزار و بیماریاں اور اپنا بڑھاپا چھوڑ چھاڑ گھنٹوں وقت دیتا، اور مجمع ہی پر کیا موقوف ہے، ایک طالب صادق بھی پاتا تو اس عمر میں باوجود ہزارہا شاگردان ہونے کے بذات خود اسے مفردات کی مشق سے لے کر سبع عشرہ کی تکمیل تک انگلی پکڑ کر پہنچاتا، بڑھاپا ستاتا، بیماریاں پریشان کرتی، ذمہ داریاں اس کا دامن پکڑتی، مگر یہ بوڑھا جوانوں کی طرح دیوانہ وار سوئے منزل رواں دوا تھا، خدام لجاجت سے عرض بھی کرتے کہ حضرت آج آپ علیل ہیں، آرام فرما لیجئے تاکہ کچھ قرار اور سکون نصیب ہو جائے، حوصلوں کا جوان یہ مرد درویش آہ بھرتا، پھر زخمی مسکراہٹ اس کی گھنی داڑھی میں نمایاں ہوتی، اور سننے والے اس کو یہ کہتے ہوئے سنتے کہ ہائے کیا کروں، قرآن سننے ہی سے میری طبیعت کو قرار و سکون نصیب ہوتا ہے۔ 50 سال تک اہل و عیال اور مادر وطن سے دور رہ کر گیسی ہوئے تجوید و قرات کو سنوارنے والے اس درویش کا مشن اب پورا ہو چکا تھا، آخری سانسیں چل رہی تھی، شمع سحر بھڑک بلکہ پھڑک رہی تھی، اور جانے والا الوداعی نصیحت و وصیت کیے جا رہا تھا۔ جس جوان کی زندگی کے قیمتی ماہ و سال سرتاسر قرآن کی خدمت میں بسر ہوئے ہوں، بھلا اس کی نصیحت و وصیت میں قرآن کے سوا اور ہو کیا سکتا ہے؟ جاننے والے جانتے ہیں کہ سورہ قمر کی مشق کروا کر آخری مرتبہ گھر سے ہسپتال کے لیے نکلنے والے اس جواں ہمت و شباب حوصلہ مرد درویش نے بستر مرگ سے بھی اپنے شاگردان باوفا کے نام پیغام جاری کیا تو یہ جملے کہے کہ دیکھو میری ایک نصیحت یاد رکھنا، اپنی زندگی کا کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہ گزرنے دینا جو قرآن سننے یا پڑھنے سے خالی ہو۔ پھر اس زبانی نصیحت ہی پر کیا بس تھا کہ اپنی نصیحت پر خود عملی تصویر بن کر بھی دکھا گیا۔ چنانچہ دنیا نے دیکھا کہ زندگی کی سرحد پر جب سانسوں کی آمد و رفت کا آخری قافلہ گزر رہا تھا، تب بھی وہ اپنے ایک شاگرد سے مختلف روایتوں میں کلام الہی کی آیت مبین سن رہا تھا۔ کما تعیشون تموتون کا منظر تو دنیا نے دیکھا، کما تموتون تبعثون کا منظر بھی خدائے علی مشاکر دکھائے گا انشاءاللہ۔ لیجئے 80 سال کا یہ جوان اپنے پیچھے کام کرنے والے ہزارہا شاگردوں کو روتا بلکتا چھوڑ کر چل بسا۔ جنازہ اٹھا تو لوگوں نے کہا عاشق کا جنازہ اٹھا، عاشقوں نے کہا معشوق کا جنازہ اٹھا، اور خود معشوق نے کہا رضا الہی کا پروانہ لیے میرا دیوانہ اٹھا۔ اس جوان کو آج گئے 1 سال ہونے کو ہیں، مگر اس کی یادیں اب بھی دلوں میں زندہ و تابندہ ہیں۔ آج بھی اس کا نام سن کر دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں، آنکھیں بھیگ جاتی ہیں اور دل بھر آتے ہیں۔ نادان کہتے ہیں کہ جوان چلا گیا، لوگوں وہ گیا نہیں، اب بھی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ کلام پاک کے ان خوبصورت نغموں، الفاظ قرآنی کی صحت اور پختہ اداؤں، اور قرآن کی نسبت سے سجی سجائی جانے والی ان مبارک مجلسوں میں اسے ڈھونڈو۔ کسی گوشے میں 80 سالہ جوان تمہیں یہ کہتے ہوئے مل جائے گا، پھلا پھولا رہے یا رب چمن میری امیدوں کا، پھلا پھولا رہے یا رب چمن میری امیدوں کا، جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے میں نے پالے ہیں۔ کیا آپ اس جوان کا نام جاننا چاہتے ہیں؟ رہنے دیجئے، جس کا کام بولتا ہے اسے نام کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ویسے بھی یہ ان مخلصین میں سے تھا جو چھپنے کے بجائے چھپنے پر یقین رکھتے ہیں۔ دیکھ لیجئے سیلیبریشن کا موسم ہے اور وہ کہیں چھپے بیٹھے ہیں۔ مر کر بھی میں آج بزم وفا میں زندہ ہوں، مر کر بھی میں آج بزم وفا میں زندہ ہوں، تلاش کر میری محفل میرا مزار نہ پوچھ،
دراصل 80 سال کا یہ جوان قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین کا مصداق و نمونہ تھا۔ تبھی تو کسی منامی بشارت دینے والے نے یوں کہا کہ یہ وہ ہستی ہیں جن کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی یہاں عبادت و طاعت میں محسوب ہوا۔ ان کا کھانا پینا سونا جاگنا چلنا پھرنا بھی سننے سنانے پڑھنے پڑھانے اور لکھنے لکھوانے کی طرح عبادت شمار ہوا۔ اقبال مرحوم نے ایسے ہی لوگوں کو دیکھ کر کہا تھا یہی ہیں جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، انہی کے اتقاء پر ناز کرتی ہے مسلمانی، انہی کی شان کو زیبا نبوت کی وراثت ہے، انہی کا کام ہے دینی مراسم کی نگہبانی۔ اگر خلوت میں ہوں تو جلوت کا مزہ آئے، اور آئیں اپنی جلوت میں تو ساکت ہو سخندانی، رہے دنیا میں اور دنیا سے بالکل بے تعلق ہوں، پھرے دریا میں اور ہرگز نہ کپڑوں کو لگے پانی۔ خدا یاد آئے جنہیں دیکھ کر وہ نور کے پتلے، نبوت کے یہ وارث ہیں یہی ذل رحمانی۔ آؤ دوستو کرنپور کے اس جوان کو جس کی کرنیں آج ہر طرف بکھری ہوئی ہے، بھیگی آنکھوں اور دکھے دل کے ساتھ سلام عقیدت پیش کریں اور سب مل کر دعا کرے آسماں تیری لحد پر شبنم افشانی کرے، آسماں تیری لحد پر شبنم افشانی کرے، سبزہ نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔